السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفظ حدیث۔ تعریف۔ حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کو یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ ترغیبی بات۔ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کلام کتاب اللہ ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین کام نئے نئے باتیں یعنی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی قرآن پڑھ کر سناتے اور اس کی تشریح و تفسیر بیان کرتے۔ جو بات بھی بولتے بالکل حق اور سچ فرماتے، کیونکہ سب اللہ کے طرف سے ہوتی ہے۔ اپنی خواہش اور اپنی جی سے کچھ نہ فرماتے۔ جو بات بھی ارشاد فرماتے اس پر عمل بھی کر کے بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں اور کاموں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننثار صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے باتوں بہت ادب اور دھیان سے سنتے، اس کو یاد رکھتے، اس پر عمل کرتے اور دوسروں تک وہ باتیں پہنچاتے۔ اسی طرح صحابہ کے شاگردوں نے بھی کیا۔ صحابہ کے شاگردوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہ علم کا خزانہ بالکل ہو بہو ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم جو باتیں حدیث کے نام سے پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بالکل اسی ادب سے و احترام سے پڑھنا اور سننا چاہیے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم پڑھتے اور سنتے تھے، اور اس میں بتائی ہوئی باتوں اور ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف پیدا ہو اور آپ کے ناپسندیدہ چیزوں سے بچا جائے۔ نیز حدیث پڑھ کر ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے تاکہ ہم آپ کی دعا کے حقدار بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سننے اور اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والے کو دعا دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی پھر ہو بہو دوسروں تک پہنچا دی، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی وجہ سے بہت سے حدیث پڑھنے والے لوگوں کے چہرے دنیا ہی میں پر رونق ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی حدیث پاک کا علم بہت ہی ادب کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان برکتوں اور رحمتوں سے نوازے جو اس کے پیارے رسول کی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو ملتی ہے۔